کتنے ہی لمحے مہر النساء کو یہ یقین کرنے میں گزر گئے تھے کہ شاہان نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ شاہان جو اس سے 1 سال چھوٹا تھا، جو اس کا بہترین دوست تھا، جس نے ہر وقت اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اسے ہمت دی تھی، آج اسی شاہان نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی ایک پرائی لڑکی کے لیے۔ وہ ایک لمحہ اس کی پوری زندگی پہ بھاری پڑ گیا تھا۔ دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس ماڈرن لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس نے شاہان کی زندگی میں شاید اس کی جگہ لے لی تھی۔ اور پھر کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ شاہان بے بسی کے عالم میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہاں چاہتا تھا مہر النساء کو اس طرح کی تکلیف پہنچانا، لیکن مہر النساء کے لفظ کسی ہنٹر کی طرح اس کے وجود پر لگے تھے۔ اگر وہ کسی تکلیف سے گزر رہی تھی تو وہ بھی کوئی بہت خوش نہیں تھا۔ اس کا اور مہر النساء کا غم ایک جیسا ہی تو تھا، لیکن مہر النساء شہرام کی موت کے بعد اتنی زیادہ نیگیٹو ہو جائے گی یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی مہر النساء نے اس پہ بہتان تراشیوں کی انتہا کر دی تھی، لیکن وہ ابھی بھی باز نہیں آئی تھی۔ اس کے اندر کی ڈپریشن، فرسٹریشن، لفظوں اور جذبات کی صورت باہر آ رہی تھی۔ آپ جائیں مس شگفتہ، میں اب ٹھیک ہوں، شاہان نے آہستگی سے اس لڑکی کو جانے کا کہا تھا۔ وہ جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ مہر النساء کی بھررائی ہوئی آواز گونجی تھی۔ ایسے نہیں جا سکتی آپ شگفتہ صاحبہ، بلکہ آپ کیوں جائیں گی؟ جانا تو مجھے چاہیے۔ آپ دونوں کے بیچ تو میں آئی ہوں نا، اس لیے آپ رکے یہاں، میں جاتی ہوں، لیکن جاتے جاتے میں یہ نام نہاد رشتہ آج ختم کر کے واپس جاؤں گی۔ شاہان حیات، آج تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم وہی گاؤں کے ظالم مرد ہو جو عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ تمہیں یہاں شہر میں جتنی عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تم رکھ سکتے ہو، لیکن میں زرناب ماما کی طرح خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ جیسے تمہارے بابا کے شہر میں دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق تھے، ویسے ہی تم نے بھی میرے پیچھے سے اس عورت کو یہاں بلا لیا۔ زرناب ماما نے ساری زندگی آنسوؤں میں گزار دی، لیکن اپنے شوہر سے شکایت نہ کی۔ میں بھی کبھی تم سے شکایت نہیں کروں گی، لیکن میں مزید تمہاری بیوی بن کے بھی نہیں رہوں گی۔ اپنے مرحوم باپ کے ذکر پر شاہان بری طرح سلگ اٹھا۔ یہ سچ تھا کہ شاہان کے بابا ایک رنگین مزاج فطرت کے وڈیرے تھے، لیکن وہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ مگر آج مہر النساء نے ہر حد پار کرتے ہوئے اسے اس کے باپ سے ملا دیا تھا۔ سرخ انگار آنکھیں لیے وہ مہر النساء کو گھور رہا تھا۔ اور بھی کچھ دل میں ہے تو کہہ دے مہر النساء، مجھے پتا تو چلے کہ آخر آپ سوچتی کیا ہے۔ مہر النساء طنزیہ سا مسکرائی۔ تم ہو بہو اپنے باپ جیسے ہو۔ تمہارے بابا نے بھی صرف خاندانی وارث کے لیے زرناب سے محبت کی شادی کی تھی، ورنہ دل تو ان کا یہاں شہر کی تتلیوں میں لگتا تھا۔ انہوں نے بھی تو اسی لیے مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہا تھا نا شاہان حیات۔ زرناب ماما نے کہا وارث چاہیے تو محبت کا ڈھونگ رچاتے میرے قریب چلے آئے، اور اب یہاں یہ سب کچھ، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو کچھ بھی یہاں ہو رہا تھا۔ اگر اتنا ہی رنگ رلیاں بنانے کا شوق ہے تو پھر مجھے ابھی اور اسی وقت اس رشتے سے آزاد کرو، اور جو جی چاہے کرتے رہو۔ مہر النساء غصے سے چنگاڑتی پیچھے ہوئی اور وہ لڑکی بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ جائیں شگفتہ یہاں سے، یہ میرا اور میری بیوی کا پرسنل میٹر ہے۔ اس نے اس لڑکی کو جانے کی ہدایت کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی غیر کے سامنے وہ یوں ذلیل کیا جائے، اور وہ بھی اپنی محبت کے ہاتھوں۔ یہ کیوں جائے؟ یہ ہمارا پرسنل میٹر کیسے ہو گیا؟ یہ بھی تو اس میں شامل ہے۔ اتنی رات کو یہ یہاں آپ کے بیڈ روم میں کیا کر رہی تھی؟ بتاؤ تو صحیح، کون ہو تم اور کیا کام ہے تمہارا یہاں؟ اس لڑکی نے ایک نظر شاہان پہ ڈالی، پھر غصے میں کہنے لگی میں شاہان حیات کی مینیجر ہوں۔ دوپہر کو یہاں کچھ ضروری کاغذات پر دستخط کروانے کے لیے آئی تھی، لیکن شاہان صاحب بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے ملازموں کے ساتھ مل کر انہیں گاڑی میں ڈالا، ہسپتال لے کے گئی۔ وہ شاید بخار میں تپ رہے تھے۔ کئی گھنٹے ڈاکٹروں نے انہیں انڈر آبزرویشن رکھا ہے، اور طبیعت بہتر ہوئی ہے تو ڈسچارج کیا ہے۔
کچھ دیر پہلے میں انہیں واپس لے کے آئی ہوں یہاں، لیکن ابھی بھی انہیں بہت بخار ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ چیک کر لیں۔ بیوی ہے نا آپ ان کی، آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ یہاں ان کے ساتھ ہوتی، ان کا خیال رکھتی، اور اگر نہیں تھیں تو آنے کے بعد تو یہ سوچتی کہ آپ کے شوہر کے کمرے میں ایک پرائی عورت کیوں ہے۔ میرا اور آپ کے شوہر کا صرف اتنا تعلق ہے کہ میں ان کے لیے کام کرتی ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو گھر کے کسی بھی ملازم کو بلا کے پوچھ لیں کہ شاہان صاحب کس حالت میں موجود تھے۔ اپنا پرس اٹھاتے اس لڑکی نے ایک نظر شاہان حیات پہ ڈالی اور کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ شاہان بڑی تیزی سے اس کے پیچھے باہر نکلا تھا۔ آئی ایم سوری مس شگفتہ، مجھے معاف کر دیجئے، میری بیوی کو غلط فہمی ہو گئی ہے بس۔ وہ مہر النساء کی طرف سے شگفتہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، لیکن ایک ایسی عورت کے ساتھ آپ کیسے رہ سکتے ہیں جسے آپ پہ ایک لمحے کا بھی اعتبار نہیں؟ مہر النساء کے کانوں میں اس لڑکی کا جملہ پڑا تھا اور وہ شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ وہ لڑکی جا چکی تھی۔ شاہان دیوار کا سہارا لیتے واپس کمرے میں چلا آیا تھا، پھر بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اس نے دوبارہ مہر النساء کی طرف نہ دیکھا تھا۔ مہر النساء کچھ لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، پھر خود ہی قریب آ کے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جلتا ہوا انگارہ ہو رہا تھا۔ شاہان تمہیں تو بہت بخار ہے۔ مہر النساء کی آواز پست پڑ گئی تھی۔ غصے کی جگہ پشیمانی نے لے لی۔ شاہان نے ایک غصیلی نظر اس پہ ڈالی۔ کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے مہر النساء؟ کم از کم آپ کو تو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کے نزدیک تو میں انتہائی بے اعتبار اور بے بھروسہ انسان ہوں۔ آپ نے تو میری مینیجر کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا۔ جس بیڈ روم کو آپ ہمارا کہہ رہی ہیں نا، اس بیڈ روم میں ہم نے ایک رات بھی ساتھ نہیں گزاری۔ ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی ہم اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ اگر میں بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل کے کسی لڑکی کو یہاں لے کے بھی آتا تو بھی میں قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا، لیکن میں نے آپ سے محبت کی، آپ کے دکھ کو مٹانا چاہا، آپ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کبھی زور زبردستی کا سہارا نہیں لیا۔ ورنہ آپ بھی جانتی ہیں ہم وڈیرے اگر اپنی انا پہ آ جائیں تو کس طرح عورت کو زیر کرتے ہیں، مگر میں نے کبھی اپنی محبت پر داغ نہیں لگنے دیا۔ لیکن آج آپ نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ہمارے ریت رواج توڑ کر آپ کو خود سے الگ کر دوں۔ نہ مجھے آپ سے وارث چاہیے، نہ آپ کی قربت۔ اس حویلی سے نکلتے ہوئے میں نے آپ کی محبت کو حویلی کے آنگن میں ہی دفنا دیا تھا۔ آپ شہرام لالا کی یادوں کے سہارے زندہ رہیں اور میں اپنی دفنائی ہوئی محبت کا ماتم مناتا رہوں گا، لیکن اب مجھے آپ کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اور ہاں، ابھی تک میں اس کمرے میں ایک چھت کے نیچے اس لیے آپ کے ساتھ تھا کہ ملازموں سے زرناب ماما تک کوئی خبر نہ چلی جائے، وہ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں۔ لیکن اب مجھے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے میں اپنا کمرہ الگ کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ کمرہ اور شہرام لالا کی محبت مبارک ہو۔ اور ہاں، بار بار آپ طلاق کا ذکر کرتی ہیں نا، میں وکیل سے کہہ دوں گا، جیسے ہی کاغذات تیار ہوں گے تو آپ واپس زرناب ماما کے پاس حویلی چلی جائیے گا۔ میں مزید اس رشتے کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اپنا تکیہ اٹھاتے شاہان نے کمرہ چھوڑا تھا اور مہر النساء اپنی جگہ شرمندگی سے چور کھڑی رہ گئی تھی۔ ایک ایک کر کے اس کی ساری غلط فہمیاں دور ہوتی چلی گئی تھیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تپتے ہوئے بخار میں دیوار کا سہارا لیتے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے کے در و دیوار پہ ڈالی اور دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کمرے کی دیواروں پہ اب اس کی کوئی تصویر موجود نہیں تھی۔ شاہان نے اسے پوری طرح اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا، اور یہ سوچ کر ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ پہلی محبت قسمت نے اس سے چھینی تھی، اور دوسری محبت غلط فہمیوں نے۔ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روکتے وہ روتی چلی گئی۔ شاہان حیات نے دوسرے کمرے میں اپنا تکیہ ڈالا، بستر پہ بیٹھتے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی دوبارہ مہر النساء کی محبت میں خود کو بھٹکنے یا گم ہونے نہیں دے گا۔ کبھی کبھی محبت کو حاصل کر لینے سے زیادہ اسے چھوڑ دینا ہی محبت کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ شاہان حیات نے بھی مہر النساء کی محبت کو
خیر آباد کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن رہ رہ کے اس کا دل اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ جو بھی تھا، اسے مہر النساء پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ غصے اور نفرت سے اپنے ہی ہاتھ کو تکرا تھا، اور پھر اس نے اتنی ہی تیزی سے اپنا ہاتھ دیوار پہ مارا تھا کہ اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ دیوار پہ مارتا ہی چلا گیا جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اسے اس ایک لمحے پر پچھتاوا تھا۔ زبان سے جو چاہے وہ اسے کچھ بھی کہہ دیتا، لیکن اسے مہر النساء پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ بے بس اور لاچار تھی۔ وہ بہت سے غموں سے لڑ رہی تھی، اور وہ یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اور یہی خیال اسے ستا رہا تھا۔ اگر مہر النساء کو غلط فہمیاں ہوئی تھیں تو ان غلط فہمیوں کی وجہ اس کے خاندان کے مرد تھے، جنہوں نے گھر میں بیویاں رکھتے ہوئے باہر کی عورتوں کو رکھیل بنایا تھا۔ پھر بھلا مہر النساء کیوں نہ سوچتی کہ اس نے بھی ایسے ہی کچھ کیا ہوگا؟ تکیے پہ سر رکھتے وہ بے انتہا ڈسٹرب تھا۔ بخار کی شدت سے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور حلق خشک ہو کر کانٹا ہو گیا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اٹھ کے بیٹھا، لیکن اس کمرے میں پانی بھی نہیں تھا۔ آدھی رات کو اس نے کمرہ چینج کیا تھا، اس لیے ضرورت کا کافی سامان یہاں موجود نہیں تھا۔ پانی پینے کے لیے اس نے کمرہ چھوڑا، دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگا، لیکن اسی وقت بری طرح سے سر چکرایا اور وہ سیڑھیوں سے گرتا چلا گیا۔ کمزوری پوری طرح اس پہ غالب آئی تھی۔ مہر النساء جو اپنے کمرے میں اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھی، وہ اس کے گرنے کی آواز پہ دوڑتی چلی آئی، اور اس کی نظر سیڑھیوں سے نیچے پڑے شاہان حیات پر گئی، جو خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ اسے ابھی گولیاں لگے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی بہت زیادہ بلڈ لاس ہو چکا تھا، اور اب سر پہ چوٹ لگنے سے وہ نہ صرف بے ہوش ہوا تھا بلکہ کافی سارا خون بھی بہہ گیا تھا۔ مہر النساء کی چیخوں نے سارے بنگلے کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے فوراً سرونٹ کوارٹر سے ملازموں کو بلوایا، پھر شاہان کو گاڑی میں ڈال کے وہ ہسپتال کی طرف دوڑے۔ کئی گھنٹوں تک شاہان بے ہوش رہا، یہاں تک کہ زرناب کو بھی خبر کر دی گئی۔ ڈاکٹروں نے کوئی امید افزا بات نہیں کی تھی۔ شاہان کی پہلے ہی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، اور اب تو ایک نیا زخم اسے لگ چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے 24 گھنٹے تک اس کی حالت خطرے میں بتائی تھی، اور یہ سن کر مہر النساء روتے ہوئے جائے نماز پہ بیٹھ گئی تھی۔ خدا کے حضور ہاتھ اٹھائے وہ شاہان کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ دل نے محبت کی دہائی دی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے لفظوں سے، اپنے رویوں سے کس طرح شاہان کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اپنا ایک ایک لفظ اسے یاد آ رہا تھا، اور آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ یہ ندامت کے آنسو تھے۔ وہ اپنی محبت کی بھیک مانگتے ہوئے شاہان کی زندگی طلب کر رہی تھی۔ شہرام کو کھو چکی تھی، شاہان کو کھونے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ زرناب ماما بھی گاؤں سے شہر آنے کے لیے نکل پڑی تھیں۔ تقریباً صبح 8 بجے کے قریب شاہان کو ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی اس کی پہلی نظر مہر النساء پہ گئی، جو سر پہ دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ میں سپارہ لیے اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ شاہان نے بہت آہستگی سے اسے پکارا، مہرو۔ اس کی آواز سنتے ہی مہر النساء نے چونک کے اسے دیکھا۔ شاہان، شکر ہے خدا کا تمہیں ہوش آ گیا۔ وہ فوراً اس کے قریب آئی تھی۔ پانی، اس نے اشارے سے پانی مانگا۔ مہر النساء نے اسے اپنے سہارے سے بٹھایا، پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ چکا تھا۔ شاہان، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے ہاتھوں کو سہلا رہی تھی، لیکن شاہان حیات نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد زرناب ماما بھی پہنچ گئی تھی، لیکن شاہان نے آنکھیں کھول کے دوبارہ کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ صبح سے ایسے ہی شام ہو گئی۔ سارا دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد زرناب حیات بنگلے میں آرام کے لیے چلی گئیں۔ کافی طویل سفر کے بعد سارا دن بھی انہوں نے کھڑے کھڑے ہی گزار دیا تھا۔ مہر النساء ہسپتال میں ہی موجود تھی جب رات کے کسی پہر شان نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظر مہر النساء پہ پڑی، جو بے قراری سے یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ بڑا افسوس ہوا ہوگا نا آپ کو، میں ایک بار پھر بچ گیا، کڑوے سے لہجے میں کہتے وہ مہر النساء کو انتہائی شرمندہ کر گیا تھا۔ پلیز شاہان، ایسے نہ کہیں،
میں جانتی ہوں میں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے آپ کو، لیکن میں نے جو دیکھا تھا بس اسی پہ یقین کر لیا۔ جب سے شہرام مجھے چھوڑ کے گیا ہے میں بے اعتبار سی ہو گئی ہوں، نہ کسی رشتے پہ اعتبار آتا ہے نہ زندگی پہ۔ یوں لگتا ہے جیسے ہر کوئی مجھے دھوکہ دے رہا ہو۔ آنسو بہاتی وہ شاہان کے قریب چلی آئی۔ کیا ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو کبھی میری محبت پہ یقین نہیں آیا؟ کیا یہی لگتا ہے آپ کو کہ میں آپ سے وارث کے لیے محبت کا جھوٹا ڈھونگ رچا رہا ہوں؟ آپ کے پیچھے میں غیر عورتوں کے ساتھ؟ شاہان نے گہرا سانس بھرتے دوبارہ آنکھیں بند کی تھیں۔ آئی ایم سوری شاہان۔ شاہان کے پیروں کی جانب بیٹھتے اس نے اپنا ہاتھ شاہان کے پیروں پہ رکھ دیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ شان نے تڑپ کے آنکھیں کھولی تھیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں مہرو آپ؟ آپ کی جگہ میرے قدموں میں نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو اپنے دل میں جگہ دی تھی، بس آپ ہی میرے سچے جذبات کو سمجھ نہ سکی۔ میں نے لائر کو کال کر دی ہے، 1-2 دن میں طلاق کے کاغذات تیار ہو جائیں گے، پھر آپ ماما کے ساتھ ہی چلی جانا۔ دل پہ پتھر رکھتے شاہان نے اسے خود سے الگ ہونے کی نوید سنائی تھی۔ ایسا نہ کریں شاہان، میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتی۔ میرا دل آپ کی محبت کی گواہی دینے لگا ہے۔ بس کیا کروں، جو غم مجھ پہ ٹوٹا ہے اس نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ میں چاہ کر بھی یہ بات نہیں بھلا سکتی کہ خوشیاں میری دہلیز پر آنے سے پہلے ہی لوٹ گئیں۔ مجھے دوبارہ خوشیوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہم ہوتے ہیں، وسوسے ستاتے ہیں۔ اس خوف نے میری زندگی کو اجیرن کر دیا ہے کہ کہیں شہرام کی طرح آپ کی محبت بھی تو جھوٹی نہیں۔ اس نے بھی مجھ سے بہت وعدے کیے تھے، لیکن اس نے کوئی وعدہ وفا نہ کیا۔ بس اسی لیے ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ کے وعدے بھی جھوٹے ثابت نہ ہوں۔ میں نے اپنا سب کچھ شہرام کی صورت میں کھو دیا۔ ماما بابا کے جانے کے بعد ایک شہرام ہی تھا جس سے میں نے بے انتہا محبت کی تھی، اور وہ بھی مجھے بیچ بھنور میں چھوڑ کے چلا گیا۔ اب دل آپ کی طرف مائل ہونے لگا ہے تو خوف آتا ہے کہ کہیں آپ بھی مجھ سے جدا نہ ہو جائیں شاہان۔ آپ کی مینیجر کو آپ کے ساتھ دیکھ کے جو مجھ پہ بیتی تھی وہ صرف میرا خدا جانتا ہے۔ میں آپ کو کسی اور کے ساتھ شریک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ محبت میں شراکت کو بھی کفر ہی کہا جاتا ہے، اور میں یہ کفر سہ نہیں سکتی۔ محبت میں ایک اور ایک دو نہیں بلکہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر اس دو میں سے ایک نکال دیا جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ محبت کے قاعدے الگ ہوتے ہیں، محبت کے اصول ہی نرالے ہیں شاہان۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں شہرام کی محبت کو کسی خانے میں قید کر کے آپ کی محبت کو ایک نئے خانے میں جگہ دے دوں۔ پچھلے کچھ مہینوں میں مجھے احساس ہوا ہے کہ محبت کو قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو دوسری محبت کے ساتھ جڑ کے اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ شہرام کی محبت کے ساتھ میں آپ کی محبت کو بھی اپنے دل میں جگہ دے سکتی ہوں۔ یہ دونوں محبتیں الگ الگ تو نہیں ہیں، دونوں ہی میرے وجود کا حصہ ہیں، اور ان دونوں محبتوں سے میری ذات مکمل ہوتی ہے۔ نہ مجھے کسی کو قید کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے جذبات کو چھپانے کی۔ میں آپ کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں شاہان۔ میری ہر غلطی کو یہ سوچ کے معاف کر دیں کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ خسارے ہی اٹھائے ہیں، شاید اسی لیے میری سوچ بھی نیگیٹو ہو گئی ہے، مگر اب میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر ایک نئی راہ پہ قدم رکھنا چاہتی ہوں۔ مہر النساء نے شاہان کے قریب ہوتے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ شاہان نے آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ مہرو، آپ کا اور میرا غم برابر ہے۔ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کا غم بانٹ لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ مہر النساء نے آنسو پونچھتے ہاں میں سر ہلایا تھا اور اپنے لب شاہان کے ماتھے پہ رکھ دیے تھے۔ بخار اتر چکا تھا، وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ 4 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد اس کی چھٹی ہوئی تھی۔ وہ واپس اپنے بنگلے پہ چلا آیا تھا۔ زرناب ماما واپس گاؤں جا چکی تھی۔ ملازموں نے بنگلے کو پوری طرح سجایا تھا اور شاہان کا ویلکم کیا تھا، لیکن اپنے کمرے میں قدم رکھتے وہ بری طرح سے چونکا تھا، کیونکہ کمرہ پوری طرح پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ کے بیچوں بیچ پھولوں سے دل بنایا ہوا تھا۔
وہ حیرت سے یہ سب کچھ دیکھتا مہر النساء کی جانب پلٹا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ نئی زندگی کی شروعات مبارک ہو، آہستگی سے کہتے اس نے خود کو شاہان کے بازوؤں میں سما دیا تھا۔ شاہان کی مسکراہٹ بھی گہری ہو گئی تھی۔ بہت عرصے بعد خوشیاں اس پہ مہربان ہوئی تھیں۔ دروازہ بند کرتے وہ مہر النساء کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ تک لے آیا تھا۔ اس صوفے کو اب میں اس کمرے سے نکال دوں گا، آہستگی سے کہتے وہ مہر النساء کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مہر النساء حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر کیوں؟ تاکہ پھر کبھی مجھ سے ناراض ہو کے تم اس صوفے پہ نہ جا سکو۔ میرے اور تمہارے درمیان اس صوفے کے علاوہ اور کوئی نہیں، اس لیے میں اسے بھی یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے وجہ بتا رہا تھا اور مہر النساء بھی ہنس پڑی۔ دھیرے سے اس کے بالوں کو کھولتے شاہان نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹا تھا۔ مہر النساء ایک دم ہی شرم سے چور ہوتی پیچھے ہٹی تھی۔ مہرو، بس اب اور نہیں، میری محبت کو مزید انتظار نہ کروائیں۔ مسکراتے ہوئے وہ آہستگی سے اپنے لبوں کو مہر النساء کی گردن پہ ثبت کر رہا تھا۔ شرم سے بوجھل مہر النساء کی پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ اس نے مضبوطی سے شاہان کی کمر کو پکڑ لیا تھا۔ شاہان نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ اس کی خوبصورتی، اس کے حسن کو اپنی آنکھوں میں سمایا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت آج بھی شاہان کے لیے بہت انمول تھی۔ مہرو، بات سنیں، کیا واقعی آپ میرے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی؟ شاہان نے جان بوجھ کے اسے چھیڑنے کے لیے پوچھا تھا۔ مہر النساء نے گھبرا کے آنکھیں کھولیں۔ ہرگز بھی نہیں، اگر نام بھی لیا کسی کا تو منہ نوچ لوں گی، آپ کا بھی اور اس کا بھی۔ شاہان کا بے ساختہ ہی کہا چھوٹا تھا۔ پتا ہے مجھے، شیرنی ہیں آپ، کسی اور کو میرے قریب دیکھیں گی تو بنا سوچے سمجھے جھگڑا کرنے کھڑی ہو جائیں گی۔ اسی لیے میں نے آفس میں بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی اب ہمارے آفس میں فیمیل اسٹاف کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہان کی بات پہ مہر النساء شرمندہ سی ہو گئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے شاہان، اب اس طرح تو مجھے تنگ نہ کریں۔ شاہان نے مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ سے اپنی باہوں میں بھینچ لیا تھا۔ فکر نہ کریں میری جان، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ مہر النساء نے تھکن سے چور اپنی آنکھیں بند کرتے اپنے وجود کو شاہان کے حوالے کر دیا تھا۔ بہت اذیت بھرے لمحے گزر چکے تھے، اب محبتوں کی باری تھی۔ اب غلط فہمیوں کو جگہ نہیں دینی تھی، اب غموں کو خود پہ مسلط نہیں ہونے دینا تھا۔ قطرہ قطرہ رات بیت رہی تھی اور شاہان اور مہر النساء کی نزدیکیاں بڑھتی چلی گئیں۔ اگلی صبح شیرو شہر چلا آیا۔ شاہان پہ ہونے والے حملے کی تفتیش مکمل ہو چکی تھی۔ غضنفر خان کے آدمی پکڑے گئے تھے۔ انہوں نے اس بات کو بھی قبول کر لیا تھا کہ یہ سب کچھ غضنفر خان کے کہنے پہ ہوا ہے، اسی لیے اسے بھی حراست میں لے لیا گیا تھا۔ غضنفر خان کے آدمیوں نے اس بات کی بھی گواہی دی تھی کہ شہرام کی زمینوں کی وجہ سے ہی اسے مارا گیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شہرام نے جاتے جاتے اپنی زمینوں کو خاموشی سے شاہان کے نام کر دیا تھا تاکہ دشمن قابض نہ ہو سکے۔ زمینوں کے جو کاغذات شاہان نے اسے دیے تھے وہ جعلی تھے۔ زمینیں ابھی بھی شاہان کے پاس ہی تھیں۔ دشمنی کا ایک باب بند ہو گیا تھا، محبت کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ شاہان حیات اور مہر النساء حیات کی زندگی خوشیوں کی ڈگر پہ چل پڑی تھی۔ دور کہیں شہرام کی محبت کھڑی مسکرا رہی تھی، وہ محبت جس نے اپنے جانے سے پہلے ہی اپنی محبت کو ایک مضبوط کاندھے کے سپرد کیا تھا۔ آنے والے کچھ دنوں میں ہی وہ دونوں ایک مضبوط بندھن میں بندھ گئے تھے۔ شاہان نے واقعی صوفے کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا تاکہ مہر النساء کبھی ناراض ہو کے اس سے الگ صوفے پہ جانے کے بارے میں نہ سوچے۔ اس کی اس بچکانہ حرکت پہ مہر النساء خوب ہنستی رہی، لیکن شاہان کے دل کو تسلی ہو گئی تھی۔ صوفہ نکالنے سے کیا ہوتا ہے شاہان، میں دوسرے کمرے میں بھی تو جا سکتی ہوں۔ مہر النساء نے اسے چڑھایا تھا۔ خبردار جو ایسا سوچا بھی تو، میں سارے کمروں کو تالے لگوا رہا ہوں۔ شاہان نے فوراً سختی سے اسے ڈانٹا اور وہ ہنستی چلی گئی۔ شاہان نے دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ہمارے درمیان دوریوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لڑائی جھگڑے چاہے جو کچھ بھی ہوں، لیکن
رہنا تو میرے ساتھ ہی پڑے گا۔ مہرالنساء کو بیڈ پہ دھکیلتے وہ اس پہ حاوی ہوا تھا۔ ہنستے ہنستے مہرالنساء نے خود کو اس کے حوالے کیا تھا اور وہ اپنی بے پناہ محبتوں کو مہرالنساء پہ لٹانے لگا تھا۔ محبت میں غلط فہمیوں کو کبھی اتنی گنجائش نہیں دینی چاہیے کہ وہ رشتے کو دیمک کی طرح کھا جائے۔ غلط فہمیوں کو ہمیشہ باتوں کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اپنے رشتے کو اتنا وقت دیجیے کہ غلط فہمیاں درمیان میں سے نکل سکیں۔ کبھی کبھی صرف کچھ گھڑی کی باتوں سے ہی غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رشتے ختم ہونے سے پہلے اپنے دل میں آئی ہر غلط بات کو نکال پھینکنے کی کوشش کریں۔ دیمک کی طرح انہیں محبتوں کو چاٹنے کی اجازت نہ دیں۔